جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا تھا، حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ یہ لانگ کویسچن تھا اور بورڈ میں آنے والا لانگ کویسچن ہے۔ آج کے لیکچر میں بہت اہم ٹاپک اگلا جو آپ کو ہر صورت آنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیپر پیٹرن میں 3 نمبر کی حدیث آنی ہے۔ کیا 3 نمبر کی حدیث، جس میں سے 2 نمبر کا ترجمہ حدیث کا اور 1 نمبر کی تشریح ہے، اور بورڈ میں آپ نے تشریح بھی لکھنی ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو تمام احادیث کا ترجمہ کروا دوں گا اور تشریح کا کام حدیث کی الگ الگ تشریح بھی لکھوا دوں گا۔ اس لیے بہت اچھے بچوں کی طرح ان احادیث کے ترجمے ہر صورت یاد کر لیں، کیونکہ انہی 10 حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث آپ کو آنی ہے اور آنی ہی آنی ہے۔ یعنی اتنا آسان بات ہے کہ یہ 10 حدیث ہیں اور ان میں سے آپ کو ایک حدیث بورڈ میں آ جائیں۔ اس لیے بیٹا بہت توجہ کے ساتھ ان احادیث کے ترجمے دیکھ لیں۔ سنیں، پہلی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو کس میں بہترین ہے؟ اخلاق میں بہترین۔ خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے بھی سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اب سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اخلاق میں، یعنی سب کے ساتھ جو اخلاق کرتا ہے وہ اچھا ہے، اور ان اچھوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جبکہ ہمارے گھروں میں، اوورآل معاشرے میں، پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ باہر ابا جی کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اماں کے ساتھ ابا جی کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اور لڑائی جھگڑا اور تماشا اور عجیب سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بیٹے کا فرمایا بہترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور ان اچھے اخلاق والوں میں وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آگے فرمایا ملم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی چھوٹوں پر بھی شفقت اور بڑوں کا بھی ادب اور احترام، بڑوں کا بھی حق پہچاننا ہے، چھوٹوں کا بھی ادب احترام، یعنی ان سے محبت کرنی ہے، رحم سے پیش آنا ہے، اور جو نہیں آتا وہ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ ہماری امت میں سے نہیں۔ اگلا بیٹے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور روزی کمانے کے اچھے طریقے اختیار کرو۔ کیا بیٹے؟ روزی کمانے کے اچھے طریقے اختیار کرو۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کیونکہ کوئی انسان نہیں مرے گا، حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق حاصل نہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس کا اتنا ملنا ہے، لہذا روزی حاصل کرنے کے غلط طریقے اختیار، اچھے طریقے اختیار کرو، جو تمہارا رزق ہے وہ تمہیں مل جانا ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ أَبْتَعَهَا عَنْهَا، اور کہا اچھا جی اگرچہ اس رزق کو حاصل کرنے میں دیری کیوں نہ ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی حاصل کرنے کے اچھے طریقے اختیار کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ، وہ لے لو جسے اللہ نے حلال قرار دیا، وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور اسے چھوڑ دو جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ بیٹے با محاورہ ترجمہ پڑھو، کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔
چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ چوتھی حدیث بیٹا، من احبہ ان یبسط لہ فی رزقہ، تم میں سے جو کوئی چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، تم میں سے جو کوئی چاہے اس کا رزق سع لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی دولت بڑھ جائے اور اس کی عمر زیادہ ہو جائے، جو بندہ بھی یہ چاہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے اس کا ایک طریقہ بتایا، کیا فرمایا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا، اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ تو کوشش ہوتی ہے کہ رشتہ دار سارے مر جائیں تو اچھا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے خلاف باتیں، ان کے خلاف لڑائی جھگڑے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے بیٹے؟ بولیے ذرا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہیں، آسان حدیثیں۔ پانچویں حدیث سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، ترجمہ بولو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ٹھیک ہے جی، قتل کرنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا۔ چار بڑے گناہ بتائے، بولیے ذرا، پہلا کون سا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی، تیسرا قتل کرنا، چوتھا یہ بیٹے چار بڑے گناہ بیان۔ اگلی حدیث، انا اخوانکم خوالکم، بیٹے ہم نے گھروں میں کام کرنے والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پرانے زمانے میں، آج کل تو ہم منتھلی پے کرتے ہیں ان کو، پرانے زمانوں میں ایک ہی مرتبہ پیسے دے کے ان کو خرید لیا جاتا تھا، تو انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ آج انہیں ہم ورکر کہتے ہیں، کیا بیٹے؟ میڈ کہتے ہیں، اور مزدور بھی، مزدور تھوڑا اور ٹائپ میں بات آ جاتی ہے، لیکن جو گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ہوم میڈ، اچھا جی، اچھا وہ لیبر الگ قسم آتی ہے۔ اچھا وہ جو گھر میں کام کرنے کے لیے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں ان ملازموں کے حقوق، بیٹے توجہ میری طرف، 100%، وہ دیکھ لے گا، اس کا کام ہے وہ کرتا رہے گا، آپ اپنا دیکھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا جو ہم گھر میں ملازم رکھتے ہیں ان کے کچھ حقوق بیان فرمائے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو گھر میں آپ نے کام کرنے والے رکھے ہوتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ تمہارے بھائی۔ فرمایا ان اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدیہ، پس جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو، یعنی جس کے پاس بھی غلام ہو، جس کے پاس بھی گھر میں کوئی ملازم ہو، وہ کیا کرے؟ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وہی اسے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، یعنی ہم انہیں وہی کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہیں۔ وَلْيَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور ویسا لباس انہیں پہنائیں جیسا ہم خود پہنتے ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے پھر کہا وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اچھا جی، اور ان سے ایسا کام نہ لو جس کو کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ غصے سے کہہ دیا جاؤ بھائی جناب میری لینڈ کروزر کھڑی اس کو اٹھا کے لے آؤ، بھئی اب اٹھا نہیں سکتا، تو کہا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعْيُنُوهُمْ، آگے کیا بتایا؟ فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ کام اس کی طاقت سے زیادہ ہے
تو تم خود اٹھ کر اس کے ساتھ مدد کرو تاکہ وہ کام کرنے میں اسے کیا ہو جائے آسان۔ ہم کہتے لے ہوں اسی ملازم رکھے تھے اسی انہوں خدا کام کیوں کروائی، ٹھیک ہے، نہیں کہا بتایا اگر جو اس کی طاقت سے زیادہ کام ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے، وہ پہلے نمبر پہ تو اس سے وہ کام لینا ہی نہیں، اور اگر ہر صورت کروانا ہی ہو تو پھر آپ کیا کریں، اس کے ساتھ جا کے اس کی مدد۔ کوئی مشکل بات بتاؤ، کیا بتایا ان کے حقوق کے بارے میں؟ اگر کسی کے پاس کوئی ملازم ہو تو وہ کیا کرے اس کے ساتھ، جیسا خود کھائے ویسا، جیسا خود پہنے ویسا، طاقت سے زیادہ کام، اور اگر کرنا ضروری ہو تو مدد کرے۔ اگلا سنیں، اگلی 7ویں حدیث، من افتی بغیر علم، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، کان اسمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ سمجھاتا ہوں ابھی، ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، اور کسی نے اگر کسی سے مشورہ مانگا اور اسے پتہ تھا کہ بھلائی کسی اور کام میں ہے تو فرمایا اس نے خیانت کی۔ اچھا یہ تو میں نے کر دیا ترجمہ، اب بات کو سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی بھی معاملے میں کسی سے سوال کیا کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ بتانا کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک سوال ہے، آپ نے کس سے پوچھا، اب اس نے آپ کو جان بوجھ کے کہہ دیا کہ کرنا چاہیے، جب کہ یا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اب میں نے پڑھا ہوا ہی نہیں اور میں بغیر پڑھے ہی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ کرنا چاہیے، یا بغیر پڑھے ہی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے بغیر پڑھے کسی کو کچھ بتا دیا اور اگلے بندے نے ویسے ہی کر لیا تو اس کا گناہ اس کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ بتانے والے پر ہوگا۔ میری بات کو فالو کیا ہے؟ اچھا پھر اسی حدیث کا دوسرا پوائنٹ وہ کیا بتایا، کسی نے مشورہ مانگا کہ یار مجھے مشورہ دو کہ میں 9th میں سائنس رکھوں یا آرٹس، کیا رکھوں، سائنس رکھوں یا آرٹ۔ اب آپ کو پتا تھا کہ سائنس رکھے گا تو بہتر ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے غلط مشورہ دے دیا اور کیا کہا، آرٹس رکھ لو، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ بھلائی کس میں ہے، اچھائی کس میں ہے، بہتری کس میں ہے، سائنس، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود غلط مشورہ دے دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے خیانت کی، اور خیانت کا گناہ کیا ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں ایمان ہی نہیں ہے جس میں خیانت پائی جاتی ہو، کیا پائی جاتی ہو، خیانت پائی، تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ اس لیے اس حدیث میں بیٹا یہ بات سمجھائی۔ 8ویں حدیث دیکھو، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ بیٹے ترجمہ بولیے کیا ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حیا ہیں بالکل بھلائی پیدا ہوتی۔ اگلا بیٹے اگلی حدیث، آقا علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے فائدہ دینے والا علم عطا فرما، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور قبولیت والا عمل عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام 3 دعائیں کیا کرتے، بولیے کتنی دعائیں، 3۔ نمبر 1 بولیے مجھے فائدہ دینے والا علم عطا، حلال روزی اور قبولیت والا عمل عطا، یہ آقا علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ اور آخری حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ کون کون سی چیزیں، نمبر 1 دمہ، اس کا خون، یعنی وہ اسے قتل نہیں کر سکتا، دمہ کا مطلب ہے اس کا خون، یعنی کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ نمبر 2 ومالہ، اس کا مال چھین نہیں سکتا،
یا چوری نہیں کر سکتا، دوسرے کا مال نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ وَإِرْدُهُ، اور اس کی عزت حرام ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں اچھال سکتا، چاہے وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہو پھر بھی وہ دوسرے کی عزت کے بارے میں بتا نہیں سکتا کسی کو۔ اور ہمارے ہاں تو بیٹے یہ فیمس ٹاپک ہے ہمارے، ہم جب دوست بیٹھتے ہیں آپس میں تو ہم ہمیشہ دوسروں کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے نیگیٹو پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے نیگیٹو پوائنٹ کو ڈسکس کرنا